تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہیں تہجد کی دعائیں، کبھی مایوس نہیں کرتی تہجد کی دعائیں۔ جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے آ کر کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلے صف میں ہوتی ہیں۔ وہ صف جس نے اللہ نے سب سے پہلے کن نوازنا ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تمہارے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہیں۔ تہجد جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو حسن عطا فرماتا ہے، وہ چاہے حبشہ کا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے پر کشش پیدا کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے اللہ اسے کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جو تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بڑھاپے کے آثار سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی کمر کبھی ٹیڑھی نہیں ہونے دیتا۔ دل تڑپتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، محبت کرنے والوں کی دعائیں تقدیر سے لڑ جاتی ہیں۔ اللہ تمہارے طویل سجدے اور سسکیوں سے اچھی طرح واقف ہے، وہ تمہارے ہر غم سے اچھی طرح واقف ہے، وہ جانتا ہے میرا بندہ کتنے درد میں ہے۔ ناممکن دعاؤں پر بار بار ہاتھوں کو اٹھانا اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارا بار بار اسے منانا کبھی بن مانگے نواز دیتا ہے، وہ موتیوں سے کبھی سنبھال لیتا ہے تمہاری ہر پکار۔ یہ تو بس کچھ پل کا امتحان ہے تمہارا، صبر کر لو، یہ سوچ کر یہ آزمائش کا ہے وقت، تمہارا عنقریب تمہاری دعائیں بدل دے گا نصیب تمہارا۔ اللہ نے نصیب بدلنا ہے اگر وہ نہیں بدل رہا دل تمہارا۔ اللہ اگر تم سے کوئی چیز لے لیتا ہے تم سوچنے لگ جاتے ہو کہ یہی نصیب ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب وہ چیز نہیں مل سکتی، مگر سوچو اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بس اسی سوچ کے ساتھ اسے تہجد میں مناؤ، اسے راضی کرو، وہ تمہاری چیز تمہارے لیے بہتر بنا کر تمہیں نواز سکتا ہے۔ تو کیسے سوچ لیا تم نے کہ کچھ ممکن ہی نہیں ہوگا؟ یاد رکھو تہجد وہ نماز ہے جس میں اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا مانگ رہا ہے، وہ سب کچھ بہتر بنا کر تمہیں دے دے گا۔ مانگو تو صحیح، اس کے بس میں سب کچھ ہے جو تم طلب کرنا چاہتے ہو، اور ایسے لوگوں کو تو پھر اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حص بھی پہنچ نہیں سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ جھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ بھی انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا، وہ انہیں گرا دیتا ہے ان کی چاہت میں ہی اور انہیں تھکا دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے یقین، صبر اور انتظار کرنے والوں کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا کی اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کے لیے ان کی چاہ سے بہتری کی گنجائش نکال دیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی تو ہوتی ہے، پھر چیزیں ہوں یا لوگ کھوئے ہوں سب مل جاتے ہیں۔ کیا پتہ تہجد میں اللہ نے تمہارے لیے معجزے تیار کر رکھے ہوں کہ اللہ تمہیں بس تہجد تک لا کر تمہیں منزل تک پہنچانا چاہتا ہو۔ تہجد میں نکلے ہوئے آنسو بے معنی نہیں ہوتے، یہ آنسو تو قبولیت کی نشانی ہوتے ہیں۔ اس آخری پہر میں اللہ ہمارے پاس ہماری ہر خواہش پوری کرنے آتا ہے، وہ خود فرماتا ہے جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ اللہ سے جو تہجد میں ملاقات کرنے جاتا ہے اللہ اس کو مایوسیوں سے بہت دور کر کے سکون بخش دیتا ہے۔ اللہ سے جو تہجد میں ملاقات کرنے جاتا ہے اللہ بھی اس کے میزبان بن کر اسے سب کچھ دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس رات کے آخری پہر میں اللہ کو مناؤ، وہ ماننے میں دیر نہیں کرے گا، وہ سب کچھ دے دے گا جس کی تم چاہت رکھتے ہو۔
رب کی محبت دلوں کا نور ہے۔ یہ رنگوں میں دوڑتا سرور ہے، جس میں سما جائے اسے روشن کر دے، ہر غم کو جڑ سے ختم کر دے، ہر درد کو راحت میں بدل دے۔ یہ جسے نصیب ہو جائے اسے 4 چاند لگ جائے، یہ جس میں آ بسے اسے بے مثال کر دے۔ یہ تو ہر زوال کو عروج میں بدل دیتا ہے، جس میں داخل ہو جائے تا حیات رہے، جسے چاہے تا حیات اپنی جستجو میں مگن کر دے۔ اللہ تہجد والوں کے نصیب ادھورے نہیں لکھتا، وہ کہانیاں نامکمل رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے۔ وہ اس لیے تمہارے منصوبے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے تہجد میں جڑ سکو۔ اللہ تمہیں ناممکن کے ذریعے ہی دعائیں مانگنا سکھاتا ہے۔ اللہ راستے ضرور بدلتا ہے، مگر منزل تمہاری پسندیدہ ہی رکھتا ہے۔ قبولیت کا وقت وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے، دیری کے بعد صلہ آتا ہے، اللہ کا انکار نہیں۔ اور معجزے تو صرف انتظار کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ توکل رکھو، جو اللہ دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ مقدر تو کن کا کھیل ہوتے ہیں، اور تہجد پڑھنے والے کے لیے اللہ کے ایک حکم پر بدل جاتے ہیں۔